بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ جی فلاں جگہ آگ لگ گئی، فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کسی ایک کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ دیا، کہا یہ میرا جبہ لے جاؤ اور اس آگ کو سامنے میرا جبہ کرنا، پھر کمال دیکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ اس آگ کے سامنے کیا گیا، وہ آگ جو شعلے مار رہی تھی، حضرت عمر بن خطاب کے جبے کو دیکھ کر وہ آگ بجھ گئی۔ وہ آگ کیا ہو گئی؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسود بن قیس نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا، اور اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو منوانے کے لیے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اور ان میں سے ایک تکلیف یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی آگ لگوائی، اور اس آگ میں حضرت ابو مسلم خولانی کو کہا کہ اگر میری نبوت کا تم اقرار نہیں کرتے تو اس آگ میں تمہیں ڈلواؤں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن رسول اللہ کی نبوت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا، رسول اللہ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں مان سکتا، جو کچھ کر سکتا ہے کر۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کے جسم کو آگ کیا جلاتی، حضرت ابو مسلم خولانی کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت ابو مسلم خولانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے اس آگ میں گھومتے رہے۔ آگ بجھ گئی، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی کو کچھ نہ ہوا۔ جب اس بدبخت نے دیکھا تو ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، بلکہ اپنے علاقے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو نکال دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے ماتھے اور پیشانی کو چوما اور کہا میں شکر کرتا ہوں رب کا، میں نے اپنے حبیب کی امت میں سے وہ فرد دیکھا ہے جو حضرت ابراہیم جیسا دکھتا ہے، جو حضرت ابراہیم جیسا ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا مطلب کہ جس طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی کو بھی آگ میں ڈالا گیا تو آگ ان پر بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ یاد رکھیں خدا کے اولیاء، خدا کے دوستوں کی طاقت اور حکومت ہر چیز پر چلتی ہے۔ اگر ہم ہوا کی بات کریں، ہوا پر ان اولیاء کی طاقت چلتی ہے، ہواؤں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو بھیجا کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے، تو جب وہ لشکر جہاد میں مصروف تھا، حضرت عمر بن خطاب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بلند آواز سے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ اب سامعین پریشان ہوئے کہ حضرت ساریہ تو یہاں ہے نہیں۔ اب مختلف باتیں کہ ساریہ یا تو اس پورے قافلے کو بھی ساریہ کہتے ہیں لشکر کو، یا پھر اس شخص کا جو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا ان میں سے جو ایک اس کا نام ساریہ تھا، اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا ساریہ۔ تو سامعین پریشان ہوئے کہ حضرت ساریہ تو لشکر میں ہے، ہزاروں سینکڑوں میل دور گئے ہوئے ہیں،
یا حضرت عمر بن خطاب کس کو پکار رہے ہیں؟ وقت گزر گیا، جب وہ قافلہ اور وہ لشکر فتح یاب ہو کر واپس پہنچا تو ان لشکر والوں نے بتایا، کہا کہ خدا کی قسم ہم شکست کھا جاتے، ہم شکست کھا جاتے، ہمارا پہاڑ کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، ہم شکست کھاتے، دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا تھا، لیکن ہمارے طرف ہواؤں سے آوازیں آئی کہ یا ساریت الجبل، پہاڑ کی طرف منہ کرو، پہاڑ کی طرف منہ کرو۔ کہا کہ ہم نے اس آواز کو سن کر اپنا رخ پہاڑ کی طرف کیا، ہمیں فتح یاب ہوئی۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ آواز کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ہم الحمدللہ ان اولیاء کے ماننے والے ہیں، ان کی کرامات کا اقرار کرنے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ عجیب و غریب باتیں آپ کہاں سے سناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ کرامات؟ تو میرے بھائی یہ کرامات برحق ہیں، یہ اولیاء برحق ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جانور ہوں، کائنات میں کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے، ہر چیز پر ان اولیاء کی حکومت چلا کرتی ہے، ہر چیز پر۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء آخر طاقت کیوں نہ چلے، ان کی حکومت کیوں نہ چلے؟ اس لیے کہ ان میں طاقت جو خدا کی ہے، ان میں جو طاقت خدا کی ہے۔ حضور غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مریدین لکھتے ہیں کہ آپ وضو فرما رہے تھے، بہجت الاسرار کے اندر آپ کی یہ کرامت تحریر ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں، حضرت وضو فرماتے فرماتے آپ نے اپنی جوتی، نالین کہہ لیں، اپنی جوتی آپ نے اوپر پھینکی، ایک جوتی پھینکی غائب ہو گئی، دوسری جوتی پھینکی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اب وہاں جہاں جو مریدین تھے حیران ہوئے کہ حضرت نے جوتی پھینکی، کیوں پھینکی اور کہاں گئی؟ وقت گزر گیا، کچھ دن کے بعد ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے بتایا کہ ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ہمیں راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹنا چاہا اور وہ ہمیں لوٹ بھی رہے تھے، مار بھی رہے تھے، اور ہم نے وہیں سے آواز دی تھی، اغثنی اغثنی یا عبد القادر، ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے عبد القادر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے دو جوتے آئے، آسمان سے دو جوتے آئے، اور وہ جوتے ان ڈاکوؤں کے سروں پہ پڑتے رہے۔ ان ڈاکوؤں نے جب یہ منظر دیکھا، وہ سب غیر مسلم تھے، وہ سب ڈاکو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ہم نے کہا کہ یہ جوتیاں کس کی ہیں؟ ہم نے کہا یہ جوتیاں کس کی ہیں؟ اور تم سے پوچھتے ہیں، بتاؤ اس وقت، یہ فلاں ٹائم تھا، اس وقت حضور عبد القادر کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اس وقت حضور عبد القادر وضو فرما رہے تھے۔ کہا یقیناً وہ جوتیاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی۔ کہا اس لیے کہ جب ہم نے وہ جوتیاں دیکھی، ان جوتیوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ان جوتیوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ شان ہے حضور غوث اعظم کی، یہ شان ہے اولیاء کرام کی۔ حضرت شیخ عبد القادر بہجت الاسرار کے اندر، صاحب بہجت الاسرار آپ لکھتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی اپنی محفل کے اندر بیٹھ کر واز فرما رہے ہیں، آپ واز فرما رہے ہیں، واز فرماتے فرماتے اچانک چھت سے ایک سانپ گرا، اچانک چھت سے۔ اچھا اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں لیکن اپنے عقیدے کی بات کروں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور ہم دیگر زبانوں میں حضور پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو معترض یہ اعتراض کرتے ہیں، معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور تو عربی تھے، حضور تو عربی تھے، آپ ہندی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں سلام پڑھتے ہیں، تو حضور کیسے تمہارا سلام سنیں گے؟ حضور تو عربی تھے۔ اب دیکھیے، وہ تو حضور ہیں، اب میں حضور کے غلام کی باتوں میں سنا رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واز فرما رہے ہیں، اچانک چھت سے سانپ گرا، بہجت الاسرار میں یہ بات موجود ہے، اور وہ سانپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا، باتیں کر رہا ہے۔ اب صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ سانپ گرا اور اتنا بڑا سانپ، حضور غوث اعظم بیٹھے ہیں بلکہ اس سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا گفتگو کر رہے تھے اور کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اچھا دیکھیں، دو باتیں ہو سکتی ہیں، توجہ رکھیے گا، یا تو حضور غوث اعظم عربی میں بات کر رہے ہوں گے یا پھر فارسی میں، یقیناً فارسی میں ہی بات کر رہے ہوں گے، یا عربی میں یا فارسی میں، اور اس وقت وہاں جتنے لوگ حضور غوث اعظم کا واز سن رہے تھے یقیناً وہ بھی عربی یا فارسی جانتے ہوں گے، بولے نا۔ میں آپ کے عقیدوں کو درست کر رہا ہوں، آپ کو ایسے گمراہ کیا جاتا ہے، آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نہیں پریشان ہونا، یقیناً وہ حضور غوث اعظم کی زبان کو جانتے ہوں گے، عربی یا فارسی جانتے ہوں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اس سانپ سے کس زبان میں بات کر رہے تھے یہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ تو پتہ چلا حضور غوث اعظم نہ عربی میں گفتگو کر رہے تھے اور نہ ہی فارسی میں اور نہ ہی کسی اور زبان میں، بلکہ حضور غوث اعظم اس سانپ کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ کس کی زبان میں؟ اور یارو، جس نبی کا نواسا، جس نبی کا بیٹا، جس نبی کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ وہ سانپ کی زبان میں گفتگو کرے اور سانپ کی زبان کی گفتگو کو سمجھے، یہ غلام کا حال ہے، تو اس امام الانبیاء کا کیا حال ہوگا جسے اللہ نے کائنات کا سارا علم عطا کیا ہے۔ تو یقیناً رسول اللہ بھی ہمارا سلام سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ نے اپنی عطا سے علم عطا کیا ہے، اپنی عطا سے کائنات کی ہر چیز کا علم اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ اور پھر یہ تو عقیدے کی بات تھی، جو میرا موضوع ہے، وہ سانپ حضرت سے گفتگو کر رہا ہے۔ اب لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ سانپ آپ سے کیا گفتگو کر رہا تھا؟ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی گفتگو بہجت الاسرار میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب یہ سانپ میرے سامنے گرا اور میں گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، میں بیٹھا رہا، تو اس سانپ نے مجھ سے یہ گفتگو کی کہ حضور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جسم سے ڈرایا ہے، اپنے روب سے ڈرایا ہے، لیکن بہت بڑا کمال ہے آپ کا، آپ تو ہلے بھی نہیں، آپ تو چونکے بھی نہیں، آپ گھبرائے بھی نہیں، کیا وجہ ہے؟ اتنا کمال کیسے ملا؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سانپ تیرے گرنے سے پہلے میں اپنی پبلک اور لوگوں کو یہ واز کر رہا تھا کہ خدا کی قدرت سب سے اعلیٰ ہے، خدا کی اجازت کے بغیر پتا ہل سکتا نہیں ہے، اور میں تو خدا کی قدرت پہ کامل یقین رکھتا ہوں، یہ بڑے بڑے بادشاہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، تو تجھ جیسا چھوٹا کیڑا میرا کیا کر سکتا ہے؟ تجھ جیسا چھوٹا کیڑا میرا کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ اولیاء اللہ، ان کی جانوروں پر بھی حکومت چلتی ہے۔ اب آخری میرے چند 5 سے 6 منٹ ہیں اور میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جن کی وجہ سے میں نے یہ پورا موضوع لیا، وہ ہستی ہیں مرد قلندر لاہوری،
حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے ایام چل رہے ہیں. اب یہ جی کرامات کیا چیز ہوتی ہیں؟ آپ نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، کیسے ہو سکتی یہ عجیب و غریب باتیں؟ تو میرا خیال ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لگتے آپ بھی نہیں سمجھتے. سمجھتے؟ ذرا بولیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یار بولو نا، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ قرآن ہے، قرآن میں کئی کرامات کا ذکر ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بات کئی دفعہ سنی ہے لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور کرامت کے برحق ہونے پہ بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں. آپ کے پاس بلقیس جو ایک علاقے کی ملکہ ہے ملاقات کے لیے آ رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے امتیوں کو، اپنے سامنے بیٹھے اپنے امتیوں کو آپ نے ایک بات کی، کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے. مجھے بلقیس کا کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن جس کا نام عفریت ہے، اس نے کہا میں لاتا ہوں، میں لاؤں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. حضور آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اور بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور پڑا ہے اور بہت بھاری تخت ہے، کئی ہاتھ چوڑا، کئی ہاتھ لمبا، جس کو ہزاروں بلکہ سینکڑوں لوگ اٹھائیں تو بڑی مشکل سے اٹھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلدی چاہیے. کتنا جلدی؟ کہا مجھے جلدی چاہیے. تو فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں ایک علم والا بھی بیٹھا تھا. کون بیٹھا تھا؟ علم والا. کون؟ میں یہاں عقیدے کی بات کروں، ذرا سمجھیے گا. کون بیٹھا تھا؟ اب اس علم والے کی طاقت ذرا سن لیجئے، اس علم والے کی طاقت. اور یہ علم والا کون ہے؟ ذرا نام، آصف بن برقیہ. کون ہے؟ آصف بن، اور ہے نبی کا امتی، ہے نبی کا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نام کیا ہے نبی کا علم سیکھنے والا، جس کے پاس علم ہے، اور علم سکھانے والا اللہ کا نبی. کون؟ اب آگے چلیے، یہاں رکیے گا پھر آگے میں یہاں واپس آؤں گا. حضرت سلیمان نے کہا مجھے جلدی چاہیے. علم والے نے کہا حضور میں لاؤں گا. کتنی جلدی؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. حضور آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، اس سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. پلک نہیں جھپکے گی، تخت پہلے ہوگا. اور حضرت آصف بن برقیہ نے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے یوں ہاتھ کیا اور تخت سامنے لے کے رکھ دیا. ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت آصف بن برقیہ امتی ہو کر، وہ بھی حضرت سلیمان کا امتی ہو کر، شاگرد حضرت سلیمان کا، تخت اٹھا کے لائے سیکنڈوں سے بھی پہلے. اور یار یہ کیسا علم ہے اور یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا مذہب ہے کہ جی صلاۃ و سلام پڑھو، نبی کو پکارو تو نبی کیسے آ سکتے ہیں؟ اور قرآن بتاتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں. آصف بن برقیہ امتی ہے اور جس کے پاس علم ہے. علم کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا ہی. سیکھا کس سے؟ کس سے؟ حضرت سلیمان سے. نبی ہیں. یہاں علم والے ہیں امام الانبیاء، یہاں علم والے ہیں. پریشان ہو گیا؟ یہاں علم والے کون ہیں؟
علم سیکھا کس سے؟ حضور کو کسی نے نہیں پڑھایا، خدا نے پڑھایا۔ حضور امی ہے، حضور، اور امی کا معنی ان پڑھ معاذ اللہ نہیں ہوتا، جاہل لوگ ترجمے میں لکھ دیتے ہیں ان پڑھ، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، یا ہم لوگ کہتے ہیں بے پڑھے ہوئے، بے پڑھے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ان پڑھ، بے پڑھے ہوئے کا مطلب ہے کسی دنیاوی استاد نے نہیں پڑھایا، اللہ نے پڑھایا۔ لیکن ہم عشق والے امی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تم کہو ان پڑھ معاذ اللہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کائنات کا سارا علم چلا ہی حضور کی ذات سے ہے، کیونکہ امی کا معنی ہے جڑ، امی کا معنی کیا ہے؟ جڑ، اصل، منبع، جہاں سے علم چلا اسے امی کہتے ہیں، اور حضور امی ہیں، اس کا مطلب ہے کائنات میں جتنے بھی علوم رسول اللہ کے سینے سے چلے ہیں، اور یہاں علم والے ہیں حضور، اور علم سیکھا ہے اللہ سے۔ اور یار حضرت سلیمان علم سکھائیں آصف بن برقیہ کو، اور وہ تھوڑا سا علم سیکھ کر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ ہزاروں میل بڑا تخت سیکنڈوں میں لے کر آئیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، جنہیں علم خود خدا نے سکھایا، اللہ نے انہیں کتنی طاقت دی ہوگی؟ میرا عقیدہ ہے اتنی طاقت دی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، آقا آواز ہمارے منہ سے بعد میں نکلتی ہے، آقا اپنے روزے سے پکار کے کہتے ہیں بتا میرے امتی کیا پریشانی ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن تھا، قرآن کی بات، آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے امتی، یہ اجماعی قاعدہ ہے، اجماعی، ہر ساری امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ جتنی شان والا نبی ہوگا، جتنی شان والا نبی ہوگا، اس کے اولیاء اتنی ہی شان والے ہوں گے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کی کرامت دراصل نبی کے معجزے کا مظہر ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت آسان مانا، ولی کی کرامت دراصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کا آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے امتی اور ان کے امت کے ولی ہیں، جن کی یہ شان ہے، اور امام الانبیاء حضور علیہ السلام جن کے شان کے معاملے میں امت کا اجماع ہے کہ حضور سے بڑھ کر کسی نبی کی شان نہیں ہے، تو جب حضور کا یہ مقام ہے تو حضور کے اولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ حضور کی امت کے اولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ آپ سنیے کیا ہوگا۔ یہی واقعہ، یہ روایت آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے ہی سنی ہے، آج پھر سنا دوں۔ یہی واقعہ آصف بن برقیہ والا، کچھ لوگوں نے، میں نام نہیں لیتا، بہرحال کچھ لوگوں نے ایک انگریز کو مسلمان کر دیا، تبلیغ کر کے دین کی دعوت دے کر مسلمان ہو گئے، اور اس انگریز، آج بھی اس انگریز کی قبر حضور داتا علی حجویری کے احاطے میں موجود ہے۔ میری بات پر یقین نہ ہو، وہاں جا کر تحقیق کر لیں، کتابیں کھنگال لیں، نیٹ پہ سرچ کریں، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ انگریز نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے اسلامی تعلیمات کی جانچ پڑتال شروع کر دی، اسلام ہے کیا، دیکھوں تو صحیح، پڑھوں تو صحیح۔ اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھتے 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 اسی واقعے پر آ گیا کہ حضرت آصف بن برقیہ چند سیکنڈوں سے اندر، چند سیکنڈوں سے بھی پہلے ہزاروں میل دور پڑا بلقیس کا تخت لے کر آ گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار، کیسے ممکن ہے؟ اس نے سوال کیا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، چھوڑیں اس بات کو، پھر سمجھائیں گے۔ جواب نہ دے پائے۔ وہ انگریز ہے، جس چیز کو بھی سرچ کرتا ہے دل لگی سے کرتا ہے، پوری توجہ سے کرتا ہے، وہ مطمئن نہیں ہوا۔ چلتے 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 لاہور پہنچے، داتا کی نگری پہنچے، حضور داتا علی حجویری کے مزار کے سامنے سے گزرنے لگے نا، تو اس انگریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا چھوڑو چھوڑو، یہ شرک کے اڈے ہیں، معاذ اللہ، یہ کیا ہے؟ شرک کے اڈے، اس کو چھوڑو۔
اس انگریز نے کہا کہ یار مشرک تو میں بھی تھا، مشرک تو، لیکن شرک کی تو بہت بدبو ہوتی ہے، یہاں سے تو میں بڑی اعلیٰ خوشبوئیں سونگ رہا ہوں، شرک کی تو بدبو ہوتی ہے، یہاں سے تو میں خوشبوئیں سونگ رہا ہوں، کہا مجھے جانے دو۔ وہ انگریز اتر پڑا، مسلمان تھا، مسلمان اتر پڑا، سامنے دیکھا تو ایک بزرگ موجود ہیں، ملاقات ہوئی، بات چیت کی، بیٹھ گئے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ جی کیا پئیں گے، گرم پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ کہا جی میں انگلینڈ کے رہنے والا ہوں، ٹھنڈے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں گرم پینا پسند کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ان بزرگوں نے یوں ہاتھ کیا، کہا یہ نہیں چائے پئیں۔ اس انگریز نے جب وہ کپ دیکھا بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد جب وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا وہ بابا کہاں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا چھوڑو، بابا کہاں ہے؟ کہا بابا تو غائب ہے، تم بتاؤ ہوا کیا؟ کہا میرا اسلام پر ایک سوال تھا کہ آصف بن برخیہ ہزاروں میل پڑا تخت بلقیس سیکنڈوں سے پہلے کیسے لے آئے؟ تم نے جواب نہ دیا، تمہارے کسی عالم نے جواب نہ دیا۔ اس بابے نے کہا اگر جواب حاصل کرنا ہے نا تو اس دین کے ترجمان سے حاصل کر۔ تو کہتا ہے آصف بن برخیہ تخت کیسے لایا؟ دیکھ انگلینڈ میں پڑا کپ تیرا میں جیسے لایا ہوں وہ ویسے ہی تخت لے کر آئے تھے، جس طرح میں تیرا کپ لایا ہوں وہ تخت ویسے ہی لے کر آئے تھے۔ اور وہ بزرگ کوئی اور نہیں، قلندر لاہوری حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ جی مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے جی؟ شرک کے علاوہ کیا ملتا ہے مزاروں سے؟ خدا رحم کرے تم پر، ہماری عقلیں خواجہ غریب نواز سے بھی بڑھ کر ہیں، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ قلندر ہے، یہ وہ فیض عالم ہے جس کے بارے میں حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ اگر میں داتا علی حجویری کا زمانہ پاتا خدا کی قسم میں انہی کا مرید ہوتا۔ اور مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ آؤ سنو خواجہ غریب نواز سے چلہ کٹ کے گئے یہاں پہ لاہور، اور جب جانے لگے امت کو یہ پیغام دے گئے، سنیو بریلیو پریشان نہ ہونا، میں بتاتا ہوں تمہیں مزاروں سے کیا ملتا ہے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم، عالم کا فیضان ہے، گنج خزانہ ہے بخشش کا، خدا کی عطاؤں کا خزانہ ہے، عالم کو فیض دینے والے ہیں، مظہر نور خدا، خدا کے نور کا مظہر ہے، نا کی سارا پیر کامل، جو عام بندے ہیں نا کس گناہگار ہیں ان کے تو پیر ہیں ہی ہیں، اور جتنا بھی کامل بندہ ہو ان کے بھی رہنما ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز بڑھ کر ہماری عقلیں، یہ مزاروں سے کیا ملتا ہے؟